پنجاب کے بارے میں بہت تعریفیں کی جاتی ہیں اور اشتہار چلتے ہیں، اور وہ آپ ہی کے پیسوں سے، میری پیسوں سے ہوتے ہیں جو اشتہار چل رہے ہوتے ہیں، اور اس میں کہتے ہیں پڑھا لکھا پنجاب، اور پنجاب میں ترقی بہت تیز ہو رہی ہے، اور پنجاب میں جو ہو رہا ہے، چلے میں باقی صوبوں کو تو پھر بعد کی بات ہے، تو ہم پنجاب کو دیکھیں تو پنجاب میں کیا ترقی ہو رہی ہے؟ گورننس کس کو کہتے ہیں؟ حکومت کس کو کہتے ہیں؟ اگر 1 کروڑ سے زائد بچے آؤٹ آف اسکول ہیں اور ایک پارٹی 40-50 سال سے مسلسل اقتدار میں ہے کسی نہ کسی صورت میں، چند چھوٹے سے پیریڈ کے علاوہ، تو انہوں نے تعلیم میں تو کوئی گورننس نہیں ہوئی نا۔ جو یونیورسٹیز ہیں ان کو گرانٹ پوری نہیں دے رہے، کالجز کو بند کر رہے ہیں، اسکولوں کو آؤٹ سورس کر رہے ہیں، یعنی پرائیویٹ سیکٹر میں اسکولوں کی حوصلہ افزائی کریں، آپ سپورٹ کریں، لیکن آپ گورنمنٹ کے اسکولوں کو آؤٹ سورس کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ نے پہلے 5,000 کیے، 11,000 کیے، 25,000 کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس سے اسکول بہتر ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ اسی جملے میں آپ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ آپ نہیں چلا سکے، تو تسلیم کریں نا کہ آپ میں گورننس نہیں ہے، آپ تسلیم کریں کہ آپ بیسک ہیلتھ یونٹ نہیں چلا سکے، اسی لیے اس کو مریم نواز کی لنک کر کے آپ دوسروں کو حوالے کر رہے ہیں۔ آپ تسلیم کریں کہ آپ زراعت جیسی چیز جس پر پورے پاکستان کا انحصار ہے، اس کی گروتھ 6.54% تھی 2 سال پہلے، تو لاسٹ ایئر وہ ہو گئی 0.5%، یعنی زراعت جیسی چیز میں آپ نیچے چلے گئے۔ آپ نے کوئی سوائے اس کے کہ آپ چند اسکیمیں لے کر آتے ہیں، کبھی لیپ ٹاپ اسکیم، کبھی ٹریکٹر اسکیم، کبھی گھر اسکیم۔ اسکیم کا مسئلہ نہیں ہوتا، یہ تو پارٹیاں کرتی ہیں، یہ تو این جی اوز کرتی ہیں، گورنمنٹ کو تو پالیسی بنانی ہوتی ہے، اور اس پالیسی کے نتیجے میں پھر جو ہے وہ اکانومی آگے بڑھتی ہے، اور انڈسٹریلائزیشن ہوتی ہے، اور زراعت آگے بڑھتی ہے، اور تعلیم اور صحت کی سہولتیں آگے بڑھتی ہیں۔ بہرحال یہ تو میں نے آپ کو دیکھ کے چند چاول بتائے ہیں۔ کسی بھی شعبے میں ہم نہیں کہہ سکتے، مطمئن نہیں ہو سکتے کہ ہماری گورنمنٹ آگے بڑھ رہی ہے، اور سارے نمبرز ابھی جس طرح خالد بھائی نے اور مشتاق منگڑ صاحب نے بتائے ہیں وہ ہولناک ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ سب کچھ کے باوجود پاکستان کے لوگوں میں، اور پاکستان کی بزنس کمیونٹی میں، اور پاکستان کے یوتھ میں خاص طور پر جنزی جسے آپ کہہ لیں، اس میں یہ جان موجود ہے کہ یہ بہت زبردست قسم سے دوبارہ باؤنس بیک کر سکتے ہیں، اور پاکستان کی معیشت میں ایسا ہوا ہے، لیکن اس میں سلوشن صرف معیشت کا نہیں ہے، سیاست کا بھی ہے۔ سیاست کو درست کیے بغیر معیشت صحیح نہیں ہو سکتی۔ سیاست پر اگر ان لوگوں کا قبضہ ہو کہ جو نمائندگی نہیں رکھتے ہوں، سیاست پر ان لوگوں کا قبضہ ہو جنہوں نے ایک کنسورشیم بنایا ہوا ہے پچھلے 79 سال سے، اور اس میں آپ کو بیوروکریٹ ملیں گے، اس میں آپ کو بڑے بڑے جو ہے وہ جاگیردار وڈیرے ملیں گے، اور میں جب یہ کہتا ہوں سرمایہ دار، تو ایک بات کو ضرور سمجھ لیں۔ بعض اوقات آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ سرمایہ داروں کے خلاف کیوں بات کرتے ہیں؟ دیکھیں، سرمایہ کاری کرنا اور صنعتیں لگانا ایک الگ چیز ہے، اس کی تو ہمارا دین بھی حوصلہ افزائی کرتا ہے، تجارت کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ ایک اچھے تاجر، ایماندار تاجر کے بارے میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جو ایماندار تاجر ہے، جو حلال طریقے سے اور جائز طریقے سے اپنی تجارت کو بڑھاتا ہے، وہ تو انبیاء اور صلحاء اور شہداء کے ساتھ جو ہے وہ قیامت میں ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیں کتنے بڑے اجر کی بات ہے۔ تو سرمایہ کاری کرنا، تجارت کرنا، صنعتیں لگانا، لیکن سرمایہ دارانہ ذہنیت یہ ہوتی ہے کہ آپ غریبوں کی غربت کی کوس پر اپنی عمارت بڑھاتے ہیں، غریبوں کا استحصال کر کے آپ اپنی دولت بڑھاتے ہیں، اور دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے، سرمایہ دارانہ نظام میں یہی ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں دنیا کی بڑی بڑی کمپنیاں جو گرو کرتی ہیں وہ بہت بڑے پیمانے پر لوگوں کی ایکسپلائٹیشن کے نتیجے میں اپنی جو ہے وہ آپ کو بناتی ہیں۔ میں اس وقت اس تفصیل میں نہیں جاتا۔ تو اس سرمایہ دارانہ ذہنیت کے نتیجے میں اور جاگیردارانہ ذہنیت کے نتیجے میں اور بیوروکریٹک اپروچ کہ ظاہر انگریز نے اس پورے خطے کو مینج کرنے کے لیے پورا نظام بنایا تھا، اور اس نے بیوروکریسی کو اس طرح سے ڈیزائن کیا تھا کہ آپ قوم کے حاکم ہیں، قوم آپ کے خادم ہے۔ آپ خادم نہیں ہیں، جبکہ ہوتے ہیں سروسز ہیں، سول سروسز، پنجاب سروسز، سندھ سروسز، فیڈرل سروسز، ہوتی سروسز ہیں، لیکن سرونٹ سمجھتے ہیں وہ قوم کو، اور خود کو حاکم سمجھتے ہیں کہ یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جو پچھلے 79 سال سے کام کر رہا ہے۔ جاگیردارانہ مائنڈ سیٹ ہے کہ آپ مالک ہیں، اور آپ کا مزارہ زندگی بھر اس پورے خاندان کے ساتھ ہاری اور مزارہ اسی طرح سے رہے گا۔ سرمایہ دارانہ ذہنیت یہ ہے کہ بس کسی کو پنپنے نہیں دو، سب کو دبا کے رکھو گے تو نوٹ آپ کے بنتے رہیں گے اور ایکسپلائٹ کرتے رہو۔ اور پھر ظاہر پاکستان میں فوج کے جرنیلوں نے بھی یہی کردار ادا کیا ہے، 33 سال تو براہ راست حکومت کی ہے، اور باقی ظاہر انہی کے جو وہ کیاریوں میں پلے ہوئے لوگ ہی آگے بڑھتے ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں تو قوم کا بالکل ہی بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے، اور
آگے بڑھنے کے سارے. یہ دیکھیں پاکستان کو جاہلوں نے تو نہیں تباہ کیا. پاکستان میں جہالت ضرور ہے, تعلیم نہ ہونے کے بہت سارے مسائل ہیں, لیکن تعلیم کس نے روکی ہے؟ کس نے جاہل بنایا؟ کیا جاہلوں نے حکومت کی ہے پاکستان میں؟ پاکستان میں تو بہت پڑھے لکھے لوگوں نے حکومت کی ہے. اب فوجیوں کو بھی پڑھایا جاتا ہے, بیوروکریٹس کو بھی بہت پڑھایا جاتا ہے, جاگیردار بھی اپنے بچوں کو بہت اعلیٰ تعلیم دیتے ہیں. تو یہ تو کوئی کرائسس ہی نہیں ہے کہ یہاں پر پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں. یہاں سے بھی پڑھتے ہیں, باہر سے بھی پڑھتے ہیں, بڑی بڑی ڈگریز لیتے ہیں, دنیا کی ہر چیز میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں. آپ دیکھیں اپنے وزیر خزانہ جتنے بھی آپ کے لگائے جاتے ہیں وہ کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں. لیکن یہ سارے پڑھے لکھے لوگ قوم کو جاہل بناتے ہیں, قوم کی صنعتوں کے پہیہ روکتے ہیں, قوم کو جو ہے وہ پیچھے کی طرف دھکیلتے ہیں, علاج کی سہولتیں ان سے چھینتے ہیں, اسکیمیں دیتے رہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں افراد کا اور پارٹیوں کا اور جھنڈوں کا اور لیڈر کا ایشو نہیں ہے, سسٹم کا ایشو ہے. نظام کی تبدیلی جب تک نہیں ہوگی, سسٹم اسی طرح سے چلتا رہے گا. یہ پہلے بہت پرانی بات ہوتی تھی, یہ نعرہ لگتا تھا, لیکن در حقیقت یہ نعرہ صرف ایکسپلائٹ کرنے کے لیے لگایا جاتا تھا. اب اس سے زیادہ کوئی زیادہ ضرورت, یعنی اس وقت سب سے بڑی ضرورت یہی ہے کہ اس سسٹم کو چیلنج کیا جائے. یہ نہیں چلے گا اب آپ لوگوں کا یہ نظام, آپ کو لوگوں کو ریلیف دینا پڑے گا. مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ نے یہاں ڈسٹرکٹ اکانومی کی بات کی ہے. دنیا میں کہاں ایسا ہوتا ہے کہ آپ مقامی ضلعوں کو اور حکومتوں کو امپاور کیے بغیر کوئی پولیٹیکل ارینجمنٹ کر سکیں یا ایڈمنسٹریٹو ارینجمنٹ کر سکیں یا اکانومک ارینجمنٹ کر سکیں. اور ابھی اس وقت ہوتا کیا ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو اختیارات مل گئے جناب. صوبوں کے پاس سارے پیسے چلے جاتے ہیں, وہ صوبے نیچے دیتے ہی نہیں ہیں, کھا جاتے ہیں, اپنے پاس رکھتے ہیں. اور لوکل باڈیز کو, جو گورنمنٹ لوکل ہے, اس پر آئین کی بس ایک کلاس ڈال دی ہے کہ تمام اختیارات مقامی حکومتوں کو الیکشن ہی نہیں کراتے. پنجاب میں 2015 کے بعد بلدیاتی الیکشن ہی نہیں ہوا, اور جو ابھی ایکٹ لے کر آئے اس کو ضیاء الدین انصاری صاحب نے چیلنج کیا ہوا ہے. اب میں اس کی کیا آپ کو اس کم وقت میں تفصیل بتاؤں. 9 لاہور کے میئر ہوں گے, کوئی ایک میئر نہیں ہوگا اب آپ کا. 5 فیصل آباد کے ہوں گے, 3 گجرانوالہ کے ہوں گے, 5 پنڈی کے ہوں گے, 3 ملتان کے ہوں گے. یہ اس طرح انہوں نے, یعنی ان کو 100% یقین ہے کہ یہ ہار بھی جائیں گے تو ہم اپنا بندہ لے آئیں گے, لیکن اس کے باوجود اپنا بندہ بھی پورے شہر کا میئر نہیں بنائیں گے. یہ مینٹالٹی ہے ان کی, خاندانی اور جاگیردارانہ سوچ ہے کہ اپنی پارٹی کے لوگوں کو بھی بااختیار نہیں بناؤ, طاقتور نہیں بناؤ, پولیٹیکلی اس کو اس طرح کا نہ بنا دو کہ وہ چیلنج کرنے لگ جائے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ یہ بالکل سپریس کر کے رکھتے ہیں. اور اس طرح سے ہمارے ہاں پالیٹکس میں یا تو خاندان کی ہوتی ہے یا کلٹ کی پالیٹکس ہوتی ہے, پرسنالٹی ہوتی ہے. وہ پرسنالٹی اپنے گرد جو ہے وہ انہی سارے لوگوں کو لے کر چلتی ہے کہ جو پہلے ہی سسٹم کو تباہ کرنے والے ہوتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں خان صاحب اندر ہیں تو پارٹی کہاں ہے؟ 10 حصوں میں تقسیم ہے. اس لیے پارٹی بناتے نہیں ہیں لوگ, وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے, اس لیے کہ ان کو مشکل ہوتی ہے اس میں. تو پاکستان کی ضرورت آرگنائز پارٹی ہے, آئیڈیولوجیکل پارٹی ہے, ایماندار اور آنےسٹ اور کیپیسٹی اور کیپیبلٹی رکھنے والی پارٹی ہے. آپ تلاش کریں, میں تو نہیں کہہ رہا آپ سے کہ پاکستان میں کون سی پارٹی ہے جو ڈیموکریٹک ہے, جس میں عام آدمی پارٹی کا لیڈر بن سکتا ہے, صدر بن سکتا ہے, امیر بن سکتا ہے. الحمدللہ جماعت اسلامی میں ہوتا ہے اس طرح. میں تو ایک عام سا آدمی ہوں, ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہوں, جماعت کا امیر ہوں. مجھ سے پہلے بھی ایسے تھا, مجھ سے پہلے بھی ایسے تھا, اس سے پہلے بھی ایسے ہی تھا. کوئی خاندان کا حساب کتاب نہیں ہے. جو اپنے ایک میرٹ ہے اس کی بنیاد پر آگے چلتے ہیں اور سلسلہ جو ہے آگے بڑھتا رہتا ہے. جب موقع ملتا ہے تو پرفارم کرتے ہیں. کراچی میں 3 مرتبہ موقع ملا, اللہ کا شکر ہے ہم نے بہترین پرفارم کیا. اور یہاں بھی جب جب ہمارے پارلیمنٹیرین رہے کسی بھی جگہ پر, یا میئر رہے یا کونسلر رہے یا چیئرمین رہے, اللہ کا شکر ہے کہ بہترین طریقے سے پرفارم کرتے ہیں. تو پرفارمنس بھی ہو اور ایمانداری بھی ہو اور ڈسپلن بھی ہو, آرگنائز بھی ہو. اب میں آپ کو بتاؤں, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ابھی ہمارے پاس حکومت تو نہیں ہے. انہوں نے بتایا تھا ابھی کہ میں مظفر آباد سے بھی آیا ہوں. وہاں پورا گراؤنڈ ان کا جو یونیورسٹی کا تھا بھرا ہوا تھا, اسٹوڈنٹس, لڑکے لڑکیاں ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ دینے. ہم یہ رکھتے اس لیے تاکہ ایک امید پیدا ہو نوجوانوں میں, تاکہ انہیں پتہ چلے کہ یار ہم ایک طاقت رکھتے ہیں. اور پھر جب وہ پاس آؤٹ ہوتے ہیں تو پھر ہم ان کی کلاسز کے ارینجمنٹ کرتے ہیں, کیمپسز بناتے ہیں. لاہور میں آج میں پہنچا تو جو پچھلا بیچ تھا اس کے تقریباً 2000 لوگوں کی انہوں نے سیرمنی رکھی ہوئی تھی. 3 دن پہلے میں چترال گیا تھا, جو 3.5 لاکھ کی آبادی کا پورا ضلع ہے اور اسکیٹرڈ ہے, پہاڑوں پہ مشتمل ہے. آپ یقین کریں 9-10 ہزار اسٹوڈنٹس وہاں پر موجود تھے گن کر. یعنی اتنے لوگ جب جمع ہو جاتے ہیں تو پولیٹیکل پارٹیاں کہتی ہیں کہ ہم نے 3 لاکھ کا جلسہ کیا, لیکن ظاہر ہم جلسے تو نہیں کر رہے, ہم تو پڑھا رہے ہیں. تو ہم یہ بنو قابل فری IT پروگرام ہے ہمارا. ہم نے کراچی سے شروع کیا اور چترال تک چلے گئے.
یہ کم از کم 20-25 شہروں کو ہم نے کور کیا بڑے. کوئی ایک پروگرام ایسا نہیں ہے جس میں کوئی ایک کسی فرد نے بھی بدتمیزی کی ہو. ہزاروں، 5-5، 10-10 ہزار، گوادر، جعفر آباد، کوئٹہ، اور پھر کراچی، حیدرآباد، پھر آپ آ جائیں لاہور، فیصل آباد، گجرانوالہ، ساہیوال، کہاں کہاں، پنڈی، اسلام آباد، پھر اس کے بعد ملاکنڈ، پھر اس کے بعد سوات، پھر چترال، سب جگہوں پر. اور کوئی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ہوا. اور کیا ہوتا ہے، جس طرح آپ لوگ ایسے بیٹھے ہوئے، ادھر لڑکیاں ہوتی ہیں ادھر لڑکے ہوتے ہیں، والنٹیئرز ہوتے ہیں، مجالے کے جو کوئی گڑبڑ کرے، نہ ہمارے پاس بندوق ہوتی ہے نہ کچھ. اس کا مطلب کیا ہے؟ آرگنائز پارٹی ہے اور اس کی ایک کریڈیبلٹی ہے، اس کا ایک وقار ہے. تو خود ہمارے جو یوتھ ہے نا، ان کو پتا ہے کہ یہاں پر یہ حرکت نہیں کرنی، اور وہ پڑھنا چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں. یہ بہت بڑی مثال ہے، یہ بہت پازیٹو بات ہے. اور مجھے اس وقت اس لیے یاد آئی ہے کہ اتنا مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے. ذرا سا سہولت دینے کی ضرورت ہے، ذرا سا آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. یہ ہماری جنزی، اس کی ہم لاکھ برائیاں کرتے رہے، لیکن یہ بہت کچھ کر سکتی ہے. ان کے سر پر ہاتھ رکھیں، ان کا ہاتھ کسی نے پکڑا ہے آج تک؟ تو اکانومی کی ہم بات کر رہے تھے کہ یہ سسٹم تبدیل کرنا ہوگا. جہاں تک ان سب چیزوں کا تعلق ہے، آپ یہ بتائیے صرف 1% جو انہوں نے پالیسی ریٹ میں اضافہ کیا ہے، اس سے کتنا امپیکٹ بنا؟ ڈائریکٹ امپیکٹ بنا 540 ارب روپے کا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم ہر سال کتنا کیا ادا کرتے ہیں؟ قرضے نہیں ادا کرتے، قرضوں کا سود ادا کرتے ہیں. اور جو ہمارا ڈیٹ ہوتا ہے، انٹرنل ڈیٹ ہوتا ہے، وہ تو ٹکر کے جو ہے وہ 1% بڑھانے کے نتیجے میں اس میں جو ہے 550 ارب روپے کا فرق پڑ گیا. اس لیے کہ آپ کو ادا کرنے ہیں 8,000 ارب روپے اگر قرضوں کے سود کے، تو 10.5% پہ دیں گے تو ایک رقم ہوگی، 11.5% پہ دیں گے تو دوسری رقم ہوگی. آپ نے بیٹھے بیٹھے اپنا بیڑا غرق یہاں سے شروع کر دیا، اور پھر اس کا جو امپیکٹ آتا ہے وہ کئی سو ارب روپے کا اور ہوتا ہے. اور اس کے نتیجے میں آپ یہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری اکانومی تو ہم نے خود برباد کر دی ہے. اور پھر اللہ کی طرف سے لعنت الگ، یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے مترادف ہے. یہ ہے ہی اسی لیے یہ سود کی لعنت، یہ کبھی پنپنے ہی نہیں دیتی ہے. ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں اس کو گریجولی کم ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں کر رہے نا اب آپ. تو یہ سود کا مسئلہ بہت شدید مسئلہ ہے، اس کو ہم نے چیلنج بھی کیا ہوا ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ نہیں کر رہے. آئین میں بھی اب موجود ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ پیٹرول والی بات بہت امپورٹنٹ ہے، اور میں آپ لوگوں سے یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اس پہ ہمیں بہت کچھ کرنا ہے. ابھی ہم نے پوری کیمپین شروع کی ہے. ہم نے 4 دن پہلے اسلام آباد میں بہت زبردست قسم کا پروٹیسٹ کیا ہے، اور یہ جتنے جلسے ہو رہے ہیں، میں دیر بھی گیا ہوں، وہاں بھی ہم نے بہت بات کی، اور لوگ بالکل چارج ہیں، تیار ہیں. اور میں نے تو سب جگہ یہ پوچھا ہے کہ بھائی ہم کسی لانگ مارچ کی کال دیں تو آپ لوگ تیار ہیں؟ تو نوجوان تو تیار بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو بہت پراپر طریقے سے آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. لیکن میں آپ صنعت کاروں اور تاجروں سے ضرور یہ کہنا چاہوں گا کہ اس میں ہمیں آپ کا تعاون چاہیے. ہمیں اپنی طاقت کا اظہار کرنا پڑے گا، اور یہ نہیں ہے کہ آپ بکھر جائیں، ایک کہے میں ادھر کروں گا، وہ کہے گا میں ادھر کروں گا. یا تو آپ کے پاس کوئی چوائس ہو، آپ کے پاس اچھی پارٹیاں ہیں، آپ چاہیں کریں، ان کے ذریعے کریں. جب کوئی ان ایشوز پہ بات ہی نہیں کر رہا، کوئی مجبوری میں نہیں کر رہا، کوئی کر نہیں سکتا، کسی کو کنسرن نہیں ہے، تو پھر جو کر رہا ہے اس کا ساتھ دیں. میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں، جماعت اسلامی کی طرف سے اگر میں آپ سے آپ کا ساتھ مانگ رہا ہوں، مجھے تو اپنی ذات کے لیے ایک پائی بھی نہیں چاہیے، اور مجھے کسی بھی اپنے بندے کے لیے ایک پائی بھی نہیں چاہیے. میں اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے، اس نسل کے لیے آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں. میں آپ سے پیسے بھی نہیں مانگ رہا، میں اس طرح سے نہیں آپ سے کہتا کہ ہمیں پیسے دیں، ہمیں فنڈ دیں. اللہ کا شکر ہے، جس کو دینا ہوتا ہے وہ دیتا ہے. ہمارا کام بولتا ہے اور لوگ کرتے ہیں خیال. اس وقت آپ کا ساتھ چاہیے یہ کہ جب ہم اگر کوئی اسٹرائک اناؤنس کریں تو پھر کراچی سے لے کر خیبر تک ایسی اسٹرائک ہونی چاہیے کہ ان کو پتہ چل جائے اور یہ ختم کریں. اب یہ لیوی ہے، لیوی کیا فراڈ ہے؟ یعنی ان حالات میں جب پیٹرولیم کی مصنوعات پوری دنیا میں بڑھ رہی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے اس پیٹرولیم مصنوعات انٹرنیشنل مارکیٹ میں بڑھ گئی ہیں، اس لیے ہم پیٹرول کی قیمت بڑھا رہے ہیں. کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ پیٹرول ابھی اس وقت بھی یہ جو 410 روپے انہوں نے رکھی ہوئی ہے، اس 410 روپے میں 117 روپے کی لیوی ہے. اس لیوی کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. 2.5 روپے کی الگ لیوی ہے ایک اور جو انوائرمنٹ کی ہے. اس کے علاوہ پھر مارجن ہے بہت سارے، کچھ ٹیکسز ہیں، کسٹم ڈیوٹی ہے. یہ کرا کے 120 روپے کی لیوی اور تقریباً 40-50 روپے کا ٹیکس. یعنی ان حالات میں جب پوری دنیا میں جنگ کے وہ مراحل ہیں، انٹرنیشنل مارکیٹ چڑھی ہوئی ہے، اس میں آپ پاکستانی قوم سے 42% صرف لیوی کے لے رہے ہیں پیٹرول کی قیمت میں، اور باقی الگ ٹیکس 60% زیادہ ٹیکس ہو جاتا ہے. اور کس سے لے رہے ہیں یہ لیوی؟ آپ بتائیے. یہ لیوی اس سے لے رہے ہیں کہ جو بہت بڑی تعداد وہ ہے جو خود زکوٰۃ کی مستحق ہے. طالب علم سے لے رہے ہیں، غریب ہے، مڈل کلاس ہے، طالب علم ہے، مزدور ہے، کسان ہے. وہ آپ کو فی لیٹر
اتنے پیسے ادا کر رہا ہے. یہ تو اس سے زیادہ ایکسپلائٹیشن ہو نہیں سکتی ان حالات میں. جبکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئی ایم ایف کا ان پہ بڑا پریشر ہے. ارے آئی ایم ایف کا پریشر ہے تو آپ اپنی ایف بی آر کو ٹھیک کرو نا. 1300 ارب روپے کی کرپشن صرف اس بنیاد پر ہوتی ہے کہ جو ٹیکسیبل آمدنی ہے وہ نہیں لے پاتے آپ کے عملے کی کرپشن کی وجہ سے. آپ کی رپورٹ میں موجود ہے, حکومت کی رپورٹ میں موجود ہے. 25,000 لوگوں کا ایک محکمہ ہے جس کا کام تاجروں کو ڈرانا ہے, بزنس کمیونٹی کو دھمکانا ہے اور کرپشن کرنا ہے. جب آپ انڈائریکٹ ٹیکسز سے بجلی میں فکس ریٹ سے فردر ٹیکس اور ایف ای ڈی, فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز اور 36 طرح کے ٹیکس ود ہولڈنگ بھی لے لیتے ہیں, تو اتنے ٹیکس وصول کرتے ہیں, پیٹرول کے اوپر اتنا ٹیکس وصول کرتے ہیں, سیلز ٹیکس اتنا وصول کرتے ہیں, سیلریڈ کلاس ٹیکس دے رہی ہوتی ہے, تو آپ کا ایف بی آر کہاں ٹیکس جمع کرتا ہے؟ یہ سارے ٹیکس تو ایسے جمع ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اس اکانومی کو کیسے آپ آگے بڑھا سکتے ہیں جب آپ اس طرح عام آدمی کے ساتھ یہ سلوک کریں گے؟ بجلی مہنگی ہوگی اور پیٹرول مہنگا ہوگا تو انڈسٹری کیسے گرو کرے گی؟ اتنی سادی سی بات ہے جو ہمارے بڑے بڑے فن خانوں کو سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک 8-10 مہینے کا بھی کشن مل جائے لوگوں کو اور اس میں یہ لیویز اور ٹیکس ختم کر دیں تو معیشت چل پڑے گی, آگے بڑھ جائے گی. لیکن یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آراف پورے کریں تاکہ نیا قرضہ پکڑ لیں اور ہم اس وقت جو ہے وہ مشکل سے نکل جائیں. اور پھر مسئلہ اتنا سا نہیں ہوتا کہ مشکل سے نکل جائیں. کک بیکس ہوتی ہیں, یہ ایسے نہیں. ایک آئی ایم ایف سے بات چیت ہوتی ہے ٹیبل کے اس طرف, ایک ہوتی ہے انڈر دی ٹیبل, اور اس میں یہ سب ایک بڑی تعداد شامل ہوتی ہے. اس لیے یہ انہوں نے استحصال کیا ہوا ہے ہمارا. پیٹرول کی قیمت یہ بڑھائیں, بجلی. اب آئی پی پیز والی بات ہے بھائی, اب یہ 2025 میں اور 26-27 میں جا کر بہت ساری آئی پی پی سے آپ کیوں نیگوشیٹ کرتے ہیں؟ ختم کریں ان کے معاہدے. کتنا بڑا ظلم ہے 1994 سے چل رہا ہے, ہر حکومت نے کیا ہے کہ آپ نے اوور کیپیسٹی, آپ نے دیکھا ہی نہیں تھا آپ کی کھپت کتنی ہوگی. اس وقت ہماری 49,000 کی کیپیسٹی موجود ہے اور 24,000 پیک ڈیز کی آپ کی جو کنزمپشن ہے 24, اور ہر سال اس میں کمی کیوں آ رہی ہے؟ سولرائزیشن کی وجہ سے. بجلی مہنگی کرو گے تو لوگ سولر پہ جائیں گے, جب سولر پہ جائیں گے تو آپ کی ڈیفیشنسی بڑھ جائے گی, جب بڑھ جائے گی تو آپ پھر مزید چارج کرو گے لوگوں سے, پھر مزید بجلی مہنگی کرو گے, اور پھر جب آپ کو کچھ نہیں ملے گا تو آپ کہیں گے سولر پہ بھی ٹیکس لگا دو. تو اس طرح آپ بربادی کر کے رکھ دو گے نا لوگوں کو. تو آپ عام آدمی سے, مڈل کلاس سے اور صنعتکار سے جب اس طرح سے اس کو نچوڑو گے, آپ دیکھیں ایک آئی پی پیز ہے جس کو اتنے سارے پیسے دیتے ہیں, یعنی 1800 ارب روپے آئی پی پیز میں کیپیسٹی پیمنٹ کے دیے گئے ہیں. 1600-1700 ارب روپے الگ ہیں جو آپ نے انرجی کے پیسے دیے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیں کتنی بڑی اماؤنٹ ہماری بجلی پاور سیکٹر کے اندر جا رہی ہے اور کیپیسٹی پیمنٹ میں جا رہی ہے. دنیا بھر میں ٹیک اور پے کے صرف معاہدے نہیں ہوتے, لیس پے کے معاہدے بھی ہوتے ہیں. یوز اور پے لیس, استعمال کرو یا اتنے پیسے تو نہیں دو لیکن تھوڑے پیسے دے دو اگر آپ استعمال نہیں کر پا رہے. آپ لوگ بھی کاروباری لوگ ہیں, ہم بھی سمجھتے ہیں اس بات کو کہ جب آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں تو یہ آپ انشور کرتے ہیں کہ بھائی اگر نہیں چلاؤ گے تو پھر ہمارا کیا بنے گا, تو آپ کہتے ہیں چلو پھر ہم اس کے بدلے میں آپ کو اتنا دے دیں گے. لیکن یہاں تو انہوں نے اندھی مچائی ہوئی ہے. آپ صرف یہ دیکھیں کہ پچھلے میں نے رپورٹ دیکھی ہے, صرف گنے کی پھوک بیگاس کے جو پلانٹ ہے نا اس پہ 400-500 ارب روپے دیے ہیں, اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس میں شریف فیملی کے بھی پلانٹس موجود ہیں. یہ میں صرف اس لیے کہ یہ سارے ہیں, ایسا نہیں ہے, الحمدللہ سب ہیں. خان صاحب کی گورنمنٹ میں بھی ایک صاحب ایسے تھے جن کی کمپنیوں کو فل فائدہ پہنچایا گیا. ریگیسیفیکیشن میں کیپیسٹی پیمنٹ جاتی ہے. اب آپ کہیں گے یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس ایل این جی آتا ہے, لکوڈ گیس کو آپ ریگیسیفائی کرتے ہیں, اس کے لیے پلانٹ لگائے گئے, اور اس کے بعد پھر جن کمپنیوں کو انوالو کیا گیا ان کے ساتھ آپ نے پھر وہی ٹیک اور پے کے معاہدے کیے. اس وقت بھی $5,38,000 روزانہ کی بنیاد پر پاکستان کیپیسٹی پیمنٹ پہ دے رہا تھا جب ہمارے پاس ایل این جی آئی نہیں رہی تھی, اس لیے کہ ہم نے معاہدے ایسے کیے ہوئے ہیں اور اس میں اس طرح کے لوگ شامل تھے. ہر گورنمنٹ میں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جو اس طرح کے ظالمانہ معاہدے کروا لیتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا اور حالات اتنے جو ہے بگڑتے چلے جاتے ہیں. اس لیے پولیٹیکل ایفرٹ کے بغیر دھکا نہیں لگے گا. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کہیں گے ان معاہدوں کا کیا ہوگا, ان معاہدوں کا کچھ بھی نہیں ہوگا. چلیں کچھ نہیں, یہ پچھلے جو 4 مہینے سے جنگ لگی ہوئی ہے, جنگ میں تو ہر معاہدے میں یہ بات لکھی ہوئی ہوتی ہے فورس میجور. فورس میجور کیا ہوتا ہے؟ فورس میجور یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی حالات خراب ہو جائے, جنگ ہو جائے, کوئی کلیمٹی آ جائے, کوئی اس طرح کی پینڈیمک آ جائے, تو آپ اس معاہدے کو معطل کر دیتے ہیں.
میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ری گیسیفیکیشن کے پلانٹ کی پیمنٹ اس پورے عرصے میں کیوں نہیں معطل کی گئی، اور آئی پی پیز کو جو پیمنٹ کی جا رہی تھی اس پورے عرصے میں کیوں نہیں معطل کی گئی؟ اس لیے نہیں کی گئی، باہر کے پلانٹ تو چھوڑ دیجئے آپ جو لگے ہوئے چائنا وغیرہ، چائنا والے بھی کہتے ہیں پہلے اپنا تو سیدھا کرو پھر ہم سے بات کرو۔ 17-18 سے بات کی تو فرق پڑ گیا، لیکن 100 کے قریب ہیں جن سے بات کرنی پڑے گی، جن یا کسی کو بند کرنا پڑے گا۔ تو ہم پال رہے ہیں ان آئی پی پیز والوں کو، ہم پال رہے ہیں ری گیسیفیکیشن کے پلانٹ والوں کی کیپیسٹی پیمنٹ کو، ہم پال رہے ہیں ان کی عیاشیوں کو، اور اس کی عیاشیوں کا ایک زبردست اظہار تھا جو مریم بی بی نے 11 ارب روپے کا جہاز خریدا تھا، ان حالات میں خریدا تھا۔ آپ جب رول رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، اور ان کو چاہیے تھا تازہ جہاز، اور 9 کروڑ کی گاڑی آئی ہے چیئرمین سینیٹ کے لیے، گیلانی صاحب، عوامی پیپلز پارٹی ہے نا، یہ بہت بڑی، یہ ان لوگوں کا حال ہے۔ نئی نئی گاڑیوں کے فلیٹ منگاتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں ان کی بیوروکریسی یوز کرتی ہے، جو انتہائی مہنگا پیٹرول خرچ کرتے ہیں، اور تاجر سے کہتے ہیں کہ 8 بجے بند کر دو۔ اب پتہ نہیں عید تک بند کیا ہے یا آگے بھی بند 10 بجے کا کر دیا ہے، عید تک کیا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے ایسا کوئی اچھا، دیکھیں کہنے میں بہت ساری باتیں بہت اچھی لگتی ہیں، میں بھی کہتا ہوں کہ بھائی صبح جلدی اٹھو، شام کو جو ہے جلدی سو جاؤ، لیکن ایک پوری قوم کا سائیکل بنا ہوا ہوتا ہے، اس سائیکل کو ان حالات میں، اس گرمی میں، اس میں کیسے آپ توڑ سکتے ہیں؟ تو اسٹیک ہولڈر سے بات کرو، بیٹھ کر کوئی راستہ نکالو، بجائے اس کے کہ بس آپ امپلیمنٹ کریں، ایک فورس بنا دیں، مارے توڑے گالیاں دیں۔ یہ نظام اب نہیں چلے گا۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ اب ہم تو بہت سیریس ہیں، لیکن ہمیں آپ کا تعاون چاہیے۔ آپ ہمارے ساتھ مل کر اس پورے جہاں جہاں ظلم ہے، جہاں جہاں فساد ہے، اس کو ہم اٹھائیں گے، ٹیک اپ کریں گے، اور اس کے اوپر ایکٹیویٹی کریں گے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس پوری اشرافیہ کے اوپر ایک پریشر ڈیولپ ہو۔ پریشر ہوگا تو یہ پیچھے ہٹیں گے، پریشر نہیں ہوگا تو یہ ایسے اور مزے کرتے رہیں گے۔ ہم کچھ ہل جل کر رہے ہیں تو بہرحال یہ کچھ نہ کچھ اب رک جاتے ہیں۔ پچھلی دفعہ بھی انہوں نے کچھ معاہدے آئی پی پیز کے ساتھ ری نیگوشیٹ کیے تھے ہمارے دھرنوں اور اس کی وجہ سے، تو عید کے بعد انشاءاللہ فیض ہوگا، اسٹرائک کی کال دیں گے۔ اور میں ابھی آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، اس چکر میں مت پڑیے گا کہ تاجروں کی 10 تنظیمیں پہلے ان کا اتفاق رائے ہو جائے، اور بھائی پولیٹیکل پارٹیز عوام کے مفاد میں، میرے مفاد میں تو نہیں ہے۔ ایک کال دیں گے ہم، اور ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ اس میں ہمیں سپورٹ کریں، ورنہ ظاہر ہے ہم عوامی قوت کے ذریعے سے ہڑتال کروائیں گے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ رضاکارانہ کروائیں گے، اور اللہ نے چاہا تو اتنی کامیاب ہڑتال ہوگی کہ اس کا وہ ایک ہمارا ایک وہ بن جائے گا، پھر ہم لانگ مارچ بھی ہم آلہ اٹھ جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس لیے کہ اب ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ اس طرح ہمارے بچے رلتے رہیں۔ ہمارے آپ نے بہت اچھا کیا کہ یہ جینزی کے حوالے سے انٹرپرینورشپ اور جینزی کو پروموٹ کرنے کے لیے، خاص طور پر یہ عائشہ زمان کا نام میں نے سنا، ان کا انٹرویو دیکھا، مجھے اچھا لگا کہ اچھا ہے کہ خواتین بھی اس میں آگے آئیں، اور بچے بھی، میں اس میں تفصیل میں نہیں جاتا، وقت زیادہ ہو گیا ہے۔ آپ سب لوگ میرا برانڈ کو بھی سپورٹ کریں، بنو قابل کو بھی کریں، اور اس جین زی کی جو انٹرپرینورشپ والا آئیڈیا ہے اس کو بھی سپورٹ کریں، مل کر کام کریں۔ سپورٹ کیا کریں، آپ ہمارا پارٹ بنے یار، بہت ہو گئی ہے اب۔ کب تک اس طرح سے جو وہ حکومتوں کے ساتھ چلتے رہیں گے؟ یہ حکومتیں آپ کو کچھ نہیں دیں گی، یہ بیڑا ہی غرق کر کے رکھیں گی۔ آئیں ہمارے ساتھ چلیں، جماعت اسلامی کے، عزت بھی ملے گی انشاءاللہ آپ کو، اور ہمارے لیے بھی عزت کا مقام ہوگا، اور قوم بھی آگے بڑھے گی۔ اب وقت آ گیا ہے، اس کے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے پاکستان میں، جتنا دیر کریں گے اتنا نقصان اٹھائیں گے۔